باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، ہم سب کو اس بات کا تجربہ ہے کہ جس جانور کو صبح 10 بجے ذبح کرنا ہو، ذبح ہونے سے پہلے اس کو خوب کھاتے پلاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اس مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر آدمی کو، ایک فاسق و فاجر آدمی کو ذبح ہونے سے پہلے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے کھلی چھٹی ہوتی ہے، جہاں چاہے منہ مارے، جو چیز چاہے کھائے، جو چیز چاہے کمائے، جو چیز چاہے جہاں پہ جی چاہے اس کا خرچ کرے۔ اس کے بالکل برعکس جس کو بچا کے رکھنا ہو، اس کے لیے وہ آزادی نہیں ہوتی جس کو تھوڑی دیر بعد ذبح کرنا ہے۔ اللہ پاک مومن کو بچا کے رکھتا ہے، اس لیے اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کے لیے اس کی نگاہ پر پابندی ہے، اس کے ہاتھ پر پابندی ہے، اس کی سوچوں پر پابندی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن ایک گھوڑے کی طرح ہے جس کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہو کہ اس حد تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات اب یہ سمجھیے کہ یہ امیدیں جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ امیدوں کا ایک تذکرہ بھی آ رہا ہے، یہ امیدیں انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ خواہش تھی یار وہ تو پوری ہو گئی آپ کی، پھر ایک نئی خواہش آ گئی، وہ خواہش پوری ہو گئی، پھر ایک نئی خواہش آ گئی۔ جی کوئی سائیکل ہونی چاہیے تھی، اس سائیکل جب مل جاتی تھی تو انسان کہتا تھا کہ پوری بستی میں مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر موٹر سائیکل آ گیا، پھر کار آ گئی، جس کے پاس کار آ جاتی ہے وہ ہیلی کاپٹر کے خواب دیکھتا ہے، پھر اپنے طیارے۔ یعنی یہ مثال ہے، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول نے جس طرح اس کو سمجھایا ہے بس حد ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو 3 لکیریں میں کھینچ رہا ہوں، ایک لکیر یہ ہے، ایک لکیر یہ ہے، ایک لکیر یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 لکیریں آپس میں قریب قریب ہیں، یہ تیسری لکیر دور ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی لکیر سے مراد انسان ہے اور دوسری لکیر سے مراد موت ہے۔ یہ موت اور انسان بالکل ساتھ ساتھ کی لکیریں ہیں، یہ بہت دور نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ لیکن یہ تیسری لکیر جو ہے یہ امیدوں کی لکیر ہے، یہ آرزوؤں کی لکیر ہے، یہ بہت دور کھڑی ہوئی ہے۔ یہ انسان پر مسکراتی رہتی ہے، ہنستی رہتی ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے اور تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ کافر یہ نہ سوچا کرے کہ ہم نے ان کو مہلت جو دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم نے ان کو مہلت اس لیے دی ہے لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ ہم نے ان کو مہلت اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ جب ان کی کشتی میں اتنا وزن آ جائے گا کہ اس میں بقایا ایک تنکے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی تو ہم ان کی کشتی کو ڈبو دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ایک اہانت ناک عذاب ہے جو ہم نے تیار کر رکھا۔ تو اللہ پاک نے کہا ذرہم، چھوڑیے ان کو، چھوڑو، یا کلو کھائیں، یا تمتعو پئیں، تمتع فائدہ اٹھائیں اس دنیا سے جی۔ وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، دنیا کی متاع جو ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ انسان اپنی دردانی کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ دیکھتا ہے۔ بچہ جو ہے اس کو تو ایک ٹافی کا پیکٹ بھی مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک جہان مل گیا ہے، حالانکہ وہ جہان تو نہیں ہوتا، وہ تو ٹافی کا پیکٹ ہوتا ہے۔ اس بیچاری کی عقل اس وقت اتنا کام کرتی ہے، اس کی سمجھ اتنا کام کرتی ہے، اس بیچارے انسان کی سمجھ اتنا کام کرتی ہے، یہ کہتا ہے سب کچھ مجھے مل گیا ہے، اتنا مضبوط کاروبار، اتنا بینک بیلنس، اتنی جائیدادیں، اتنے مربع، مجھے تو کوئی زوال ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں کیوں یہ کام کروں گا، میں تو بیٹھ کر بھی اگر کھاتا ہوں تو میری ختم نہیں ہوتی، اتنی میری بھی ہے۔ اور ایک جھٹکا لگتا ہے سر دے بھرنے، ایک جھٹکے کی ایک شریان بند ہوتی ہے دل کی، کیا اوقات ہے انسان کی۔ تو فرمایا یہ ہے کہ یہ تو متاع الحیات الدنیا ویتمتعوا، فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور ان کو لہو و لعب کا لفظ استعمال ہم اردو میں بھی کرتے ہیں۔
لہو اس ہر سرگرمی کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے غافل کر دے، اصل مقصد سے غافل کر دے، لہو کہتے ہیں، لہو و لعب یہ دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے اس کو لہو کہتے ہیں۔ اور لہو میں کون سی چیز انسان کو مبتلا کرتی ہے؟ عمل کہتے ہیں آرزو کو۔ آپ نے فرمایا جائیدادیں اور جگیریں نہ خریدو ورنہ انہی کی ہو کے رہ جاؤ، تو ہوتا اس طرح نہیں ہے۔ بالکل چھوٹا کاروبار ہے تو فارغ تھے، بڑا کاروبار ہو گیا ہے تو مصروفیت بڑھتی نہیں جا رہی۔ کہتے ہیں میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ جب لینے پہ آتا ہے وقت بھی لے لیتا ہے، پیسہ بھی لے لیتا ہے۔ جی سارا کمایا ہوا دے نہیں آتے ڈاکٹروں کو، سارا کمایا ہوا دے نہیں آتے وکیلوں کو۔ یہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نادانی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان سے سخت نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ کس انسان سے؟ جو مزاج کا سخت ہو۔ کہتے ہیں یار بس میرے دل کے اندر ہے بڑی سختی، بھائی اس پر فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نرم لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ رات ایک محفل میں تذکرہ ہو رہا تھا، وہ امیدوار ہے، وہ اچھا امیدوار، وہ برا امیدوار۔ تو میں نے ان سے کہا بس ان میں سے دیکھ لے کہ جو مزاج کا نرم ہے وہی اچھا ہے، جو اکڑ خون رکھتا ہے وہ کیا اچھا ہے؟ اس کی شکل بے شک اچھی ہو، مزاج کا جو آدمی نرم ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی۔ بے شک جو مزاج کا سخت ہے وہ کسی کام کا نہیں، جو لکھ ہی نہیں سکتا وہ کسی کام۔ تو فرمایا جو آدمی مزاج کا سخت ہے، بازاروں میں کہہ کے لگاتا ہے، چیختا چلاتا رہتا ہے، ہاں جی، اور زیادہ کھاتا ہے رج رج کر جانوروں کی طرح، اور پھر فرمایا کہ گدھے کی طرح جوتا رہتا ہے دن کو، اور بھی بہت ساری باتیں کی، گدھے کی طرح جوتا رہتا ہے۔ گدھے کو آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس کو جس کام پر لگا دیا جائے ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بس وہ یہ اینٹیں ڈھو رہے ہوتے ہیں مکانوں کے لیے تو ایک لائن پر لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر لاد نہ ادھر دیکھتا رہا ادھر دیکھتا، بس وہ کولوں کے بیل کی طرح اپنے راستے پر چلا رہا۔ دنیا کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے، رشتہ دار مر رہے ہیں مرتے رہے، ہمسائے مر رہے ہیں مرتے رہے، اس کو کیا ہے؟ اس کے اوپر جو بوجھ لاد دیا گیا یہ اس بوجھ کو لے کر جا رہا ہے، یہ گدھے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ تو ان کو امیدوں نے جو ہے بالکل غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اچھا اگر امیدوں نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے نا، ان قریب ہم ان کو فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زندگی ان کو اس لیے نہیں دی گئی، یہ زندگی کھانے پینے کے لیے، یہ زندگی بچے جننے کے لیے، یہ زندگی مکان بنانے کے لیے، یہ زندگی اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، خواہشوں اس کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ انسان کو دی اس لیے گئی ہے تاکہ اپنی قبر کے اور آخرت کے گھر کو بہتر بنائے۔ جو یہ کام نہیں کریں گے فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، بس دور نہیں ہے وقت، خود سے سر پر آیا کھڑا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کو کرنا کیا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں بات تو یہی ہے کہ دنیا کھینچ رہی ہے، دنیا غفلت میں ڈالتی ہے، ماحول غفلت میں ڈالتا ہے۔ یہ نماز قرآن جو ہے یہ اس غفلت سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کچھ باتیں سن لیتے ہیں، چلو دوپہر تک یاد نہیں رہتی، اب تو یاد آ رہی ہے نا، اور یہ نہ سمجھا کریں کہ بات یاد نہیں رہتی تو بس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی ایک سیانے آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب میں تو بہت ساری کتابیں پڑھتا ہوں تو یاد تو رہتا کچھ نہیں، کتاب پڑھی یاد کچھ نہیں رہا۔ تو اس نے کہا کہ ایک کھجور لے آؤ میں تجھے بات سمجھاتا ہوں۔ کھجور کا وہ دانہ لے آیا، اس کو کہا کھاؤ اس کو، اس نے کھا لیا۔ اس نے کہا اس سے تیری زندگی بڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں بڑھی، کوئی قد بڑھی ہے، کوئی طاقت آئی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ اس نے کہا اس نے تیری زندگی بھی بڑھائی ہے، اس میں تجھے طاقت بھی آئی ہے اس کھجور کے کھانے کی، لیکن تجھے پتہ نہیں چلا۔ بے شک کتاب کے مطالعے کے بعد آپ کو کچھ یاد نہ ہو، لیکن اس کا پھر بھی انسان کے ذہن پر مزاج پر خود بخود اثر ہوتا ہے۔ یہ 10 کے چند لمحے جو آپ یہاں بیٹھتے ہیں، بے شک آپ کو کچھ یاد رہے نہ رہے، اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہماری زندگی پر رہتا ہی ہے جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو یہی بس وقت ہوتا ہے سارے دن میں، سارا دن تو ہم پھر جو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جب ہم بیٹھتے ہیں۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی وجہ سے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی